قرآن از اے لیونگ میریکل، یعنی قرآن ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے جیسی ایک سورہ بنا لاؤ، اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہے مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب عربوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا اور وہ بہت ماہر بھی تھے عربی زبان میں۔ وہ عربی کی ایک پنکتی کی کویتا میں 10 پنکتیوں کی کویتائیں کہہ جایا کرتے تھے۔ اسی مہارت کی بنا پہ یہ خود کو عربی اور باقیوں کو عجمی یعنی ڈمب کہتے تھے۔ یہ آیت اس وقت کے ماہرین کو چیلنج کر رہی تھی جب اپنی زبان پہ وہ بہت ناز کیا کرتے تھے، اور غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن خود عربی زبان میں نازل ہوا، پھر بھی یہ چیلنج ان کو پورا کرنے میں وہ ناکام رہے اور یہ کامیاب ہو بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ ان کی رسوائی کا سبب بھی بنا۔ اب بات کرتے ہیں آج کے وقت کی۔ آج کا وقت ادبی نہیں بلکہ سائنس کا ہے، اور سائنس نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا بھی ہے، لیکن کیا یہ اتنا ہی آسان تھا؟ یا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ سائنٹیفک فیکٹ کی شروعات ہائپوتھیسس سے ہوتی ہے، پھر اس پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر اسے آبزرو کرتے ہیں یا اس کا کنکلوژن نکلتا ہے، پھر اسے سائنٹسٹ کے ذریعے کنفرمیشن ملتا ہے، پھر اسے پبلشڈ کیا جاتا ہے، پھر اسے کہیں جا کر آفیشیلی سائنٹیفک فیکٹ مانا یا سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن ایسے کسی فارمیٹ کو فالو کیے بنا حق کو حق کی طرح بیان کرتا ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ اس ذات کی طرف سے ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اللہ نے حق کو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا وہ خود امی، یعنی he didn't know read and write، یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، جن میں 1000 سے زائد آیتیں سائنٹیفکلی پرووڈ ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ سائنٹیفک فیکٹ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور کیا کہتا ہے سائنٹیفک فیکٹ۔ سب سے پہلے برہمانڈ کی اتپتی یعنی کریشن آف یونیورس۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق برہمانڈ کی اتپتی ایک آگ کا گولا یعنی پرائمری نیبیولا میں مہا دھماکہ ہونے سے ہوا۔ مشہور ویگیانک اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی کتاب دا بریف ہسٹری آف ٹائم میں کہا ہے کہ دا ڈسکوری آف برج آف میٹر اینڈ انرجی ان اسپیس دا بگیسٹ ڈسکوری آف دس سینچری وچ گیوز irrefutable ایویڈنس ٹو دا بگ بینگ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اس آیت میں لفظ جو آیا ہے رتقہ یعنی جوائنڈ اینڈ فتقہ فورسفلی سیپریشن، صرف 2 شبدوں سے بگ بینگ کو 1400 سال سے پربھاشت کر رہا ہے بنا کسی تکنیک یعنی ٹیکنالوجی کے۔ اب ہم چلتے ہیں برہمانڈ کا وستار، ایکسپینڈنگ آف یونیورس۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم یقیناً ہم ہی اس کی کشادگی یعنی ایکسپینڈ کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور اب یہ سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے۔ 1925 میں ایڈون ہبل نے اسے ثابت کیا ہے کہ آکاش گنگا یعنی گیلیکسیز اینڈ اسٹارز ایک دوسرے سے 3 × 10⁸ میٹر پرتی سیکنڈ سے پھیل رہے ہیں۔ زمین جس آکاش گنگا میں ہے اسے ملکی وے گیلیکسی کہتے ہیں، جس کا ایک تارہ سورج جس کا ویاس ڈائی میٹر 150 لاکھ کلومیٹر ہے، اور اس جیسے 400 ارب سے بھی زیادہ تارے اس گیلیکسیز میں ہیں۔ سب سے بڑا تارہ وی وائی کینس میجرس جو سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے، اور اس گیلیکسی کے علاوہ 250 ارب گیلیکسیز ہیں جو 3 × 10⁸ میٹر پرتی سیکنڈ کی گتی سے ایک دوسرے سے پھیل رہے ہیں،
और सोचने वाली बात यह है कि क्या ये खुद ही एक दूसरे से इतनी गति से फैल रहे हैं? क्या कई गाड़ियाँ बिना किसी ड्राइवर के निश्चित दूरी बनाए हुए निश्चित गति से चल सकती हैं? यकीनन नहीं। तो फिर ये कायनात कैसे चल रही है? कोई तो होगा इसे चलाने वाला। अब हम चलते हैं ब्रह्मांड में अंधेरा, द डार्कनेस इन यूनिवर्स। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तब भी वो यही कहते हैं कि हमारी आँखों को धोखा हो रहा है, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। इस आयत से ये पता चलता है कि कायनात में अंधेरा है, लेकिन इंसान का अपना लॉजिक, जब हम ज़मीन के ऊपर की तरफ जाएंगे तो सब कुछ क्लियर दिखेगा, क्योंकि सूरज ज़मीन से 93 मिलियन दूर होने पर भी इतना स्पष्ट दिखता है, तो पृथ्वी से ऊपर और साफ नज़र आएगा। लेकिन 1950 की तहकीक ये बताती है कि जब हम समुद्र तल से 200 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा, क्योंकि 200 किलोमीटर ऊपर जाने पर सूरज बिल्कुल काला दिखता है। कुरान और साइंस की तहकीक से ये बात साफ होती है कि हम सिर्फ वही देख सकते हैं जो वो क्रिएटर दिखाना चाहे, वे हरगिज़ नहीं देख सकते जो वो क्रिएटर ना चाहे। सूरज जैसा चिराग की रोशनी में भी नहीं है। ये कुछ साइंटिफिक आपके सामने मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में रखा है।